میں ایک جاگیردار کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ میں اسے بہت پسند کرتی تھی، اس لیے جب بھی اس کے آفس جاتی تو اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا کرتی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتا اور قاتلانہ مسکراہٹ دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے حسن کا دیوانہ بن جائے۔ ایک دن وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا اور پھر پوری رات ہم دونوں نے۔ آج پھر باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی ٹائٹ قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا، اتنا ہی گھمنڈ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن مجھ پر مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ماڈرن تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے اعتماد کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں پچھلے 6 مہینے سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں جاب کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی کافی تھا۔ اس لیے جاگیر شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک ترچھی نظر مجھ پر سر سے پیر تک ڈالی تھی۔ میں بہت ہی اعتماد لڑکی تھی۔ جاگیر شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے کانفیڈنس سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، میری فائل بند کی، کہنے لگا، کل سے آپ جاب پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو لے گا، پھر کچھ دن بعد مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ جاب ملی ہے یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، دیکھو، مجھے ایسے نہ دیکھو، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے اس طرح سے کمنٹ پر میں کچھ سوچ میں مبتلا ہوئی۔ میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 25 سال تھی اور وہ شاید 30 یا 32 سال کا نوجوان تھا۔ میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جاگیر شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے امپلائی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے مرد تو مرد، عورتوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا سی گئی تھی، لیکن کیونکہ میں پہلے سے ہی 3 سال سے ایک فرم میں کام کر چکی تھی، اس لیے مجھے اپنے کام کا تجربہ بہت اچھا تھا۔ 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ جاگیر شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت ہلکی سی سانولی تھی، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ایک ماڈرن لڑکی کی طرح تھا۔ میں ٹائٹ لباس پہنتی تھی، بالوں کو لیئرز میں کٹوا کر رکھا کرتی تھی اور ہر وقت اپنے بالوں کو میں کھلا رہنے دیتی تھی۔ میں میک اپ بھی بڑی مہارت سے کرتی تھی اور کانفیڈنٹلی بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جاگیر کے ساتھ میں بہت سی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکی تھی اور میرے کانفیڈنٹ کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے روم میں بلایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگ کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بدمعاش اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔
बहुत ही अलग किस्म का इंसान था। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो रोमानवी किस्म की होती हैं, हकीकत से दूर अपनी अलग ही दुनिया बना लेती हैं। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी। मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक ज़रूर था, लेकिन मैंने अपनी जॉब से कमाए हुए पैसे से एक अच्छे इलाके में फ्लैट किराए पर ले लिया था। अपने छोटे भाई बहनों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था। मेरा उठना बैठना एक मॉडर्न फैमिली की तरह था। अलबत्ता मेरे वालिद सादा थे। वालिद हार्ट पेशेंट थे, इसलिए मैंने पहली बार घर से कदम निकाला था और नौकरी ढूंढ ली थी। वरना हमारे ख़ानदान में तालीम के फ़ौरन बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने जॉब को तरजीह दी थी। मैं अपने हालात को बदलना चाहती थी, और आज मैं जिस मुकाम पर थी, ख़ानदान के लड़के मेरी तमन्ना करते थे, लेकिन मैं हमेशा रिश्ते से इनकार कर देती। मैं चाहती थी कि जब मैं अपने जॉब से 1-1.25 लाख से ऊपर कमा लेती हूँ, तो जिससे मेरी शादी हो उसकी तनख्वाह भी 2-2.5 लाख से कम ना हो, क्योंकि जिस लग्जरी ज़िंदगी का मैंने खुद को आदी बना लिया था, मैं किसी भी छोटी मोटी जॉब करने वाले शख्स के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। जागीर शाह के साथ ताल्लुक बढ़ाने का कहीं न कहीं मेरा मकसद ये भी था कि अगर वो मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता, तो मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर सकती थी। वो आम जागीरदारों जैसा हरगिज़ नहीं था, जो औरतों को गुलाम बनाकर रखें। शहर में ज़्यादातर उसका वक्त गुजरता था, इसलिए अगर वो मुझसे शादी की बात करता, तो मैं सबसे पहले उसी के रिश्ते को तरजीह देती। इसलिए मैंने खुद पर कोई भी हद नहीं बांधी थी, ना ही जागीर को किसी हद का पाबंद किया था। वो अक्सर बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लेता, मुझे खुद से करीब कर लेता, बजाय उसे घूरने के मैं मुस्कुराती थी। यही वजह थी कि उसकी हदें अब बढ़ने लगी थी, और एक दिन वो सब हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरा रिश्ता मांगे और मुझसे शादी कर ले, जैसा कि हम मिडिल क्लास लड़कियां सोचती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका मकसद कुछ और था। वो मीटिंग के बहाने मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गया। मुझे लगा कि रात तक वापसी हो जाएगी, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और कोई भी मीटिंग नहीं हुई, तो मैंने उसे कहा कि आपने अभी अपने मीटिंग के मेंबर्स को नहीं बुलाया। अंधेरा फैल रहा है, मुझे घर जाना है, और आप जानते हैं कि यहाँ से शहर का रास्ता 2-3 घंटे का है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा क्या मतलब, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो कहने लगा बस तुम्हारे बगैर अब वक्त नहीं गुजरता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तो फिर मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा मैं एक जागीरदार हूँ, तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, हमारा कोई जोड़ नहीं है। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल बुझकर रह गया। मैं तो समझती थी कि वो ऐसी सोच का मालिक नहीं होगा, लेकिन उसकी बात ने जैसे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। उसने एक जुमले में ही मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे ये बता दिया कि मैं एक जागीरदार की बीवी नहीं बन सकती। ये कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और उसके फार्म हाउस से बाहर निकलने लगी। इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, इसलिए उसके पहलू में जा गिरी। कहने लगा ऐसे कैसे जाने दूं? तो मैं कह तो चुका हूँ कि मैं जागीरदार हूँ, और ऐसे शौक हमारे तुम जैसी लड़कियां ही तो पूरा करती हैं। ये सुनना था कि गुस्से से मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो गई। उसने मुझे समझ क्या रखा था? मैंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और खड़ी हो गई। मैंने कहा कि आप बहुत गलत समझे हैं मुझे। मैं कोई डरपोक किस्म की लड़की नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे छूने की भी कोशिश की, तुम्हारे हलक का कांटा बन जाऊंगी मैं, समझे? मेरा ये कहना था कि वो गुस्से में खड़ा हो गया, मुझे बाजू से पकड़ा, कहने लगा अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? जागीर शाह को धमकी दे रही हो?
تو ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہیں رکوگی، میرے ساتھ اور میری رات کو رنگین بناؤ گی، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلق کا کانٹا کیسے بنتی ہو۔ بے شک میں پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں اس کے گارڈ تھے، اس کے چوکیدار تھے، اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنا آپا چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا، مجھے برباد کرنے کے بعد مجھ پر کہکہے لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا لو کر لی میں نے تمہارے ساتھ اپنی راتیں رنگین، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ میں کمزور لڑکیوں کی طرح روئی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ میں اکیلی اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ واپس جب اپنے گھر پہنچی تو میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ رات بھر تم کہاں تھیں؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح کو میں نے میڈیا کے سامنے اس شخص کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اپنے چہرے پر لگے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو یہ خبر خوب اٹھی، لیکن جاگیر شاہ کے پیسوں کے سامنے اس خبر کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ گناہ کیا، بدکاری کی اور جاگیر شاہ پر الزام لگا دیا۔ میں سب کے سامنے بری بن چکی تھی، ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی۔ لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے طعنے اور شک بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں سے کمائی گئی عزت کو اس شخص نے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ مجھ پر اگر ایک قتل معاف ہوتا تو میں جاگیر شاہ کا کر دیتی۔ میرے والد میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ میرے والد ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں خود اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی اور اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ایک اور دل دہلا دینے والی خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ خبر میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے کچھ دن بعد میں دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گئی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں یہ بچہ جیسی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی تھی، جو کہ ایک گناہ کی پیداوار تھا اور اس شخص کی نشانی تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہر صورت میرا ابورشن کر دیں، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بے حد کمزور ہوں، فی الحال میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ ابورشن کرواؤں، میری جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھ کر دے دی، کہنے لگی کہ 20 دن تک تم ان میڈیسن کو کھاؤ، اس کے بعد پھر میں تمہارا ابورشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے، شاید وہی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے، اور عورت کا حلیہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ دیہاتی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خوب سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ تقریباً 35 سال کی عمر کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ جاگیر تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت سی بھرنے لگی، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز جاگیر شاہ میرے گھر پر آ گیا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ میرے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جو تم چاہتے تھے وہ تم کر چکے ہو۔ تم نے مجھے برباد کرنا چاہا اور کر لیا، مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آیا، میرے مقابل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تمہاری کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا
مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا وارث ہے، تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے میری ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے کہا، کون سا بچہ؟ میرے اندر تو کسی اور کی بدکاری ہے، یہی کہا تھا نا تم نے میڈیا کے سامنے، اب تم کیوں اس پر اپنا حق جمانے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میری خاندانی بیوی مجھے اولاد دینے سے قاصر ہے، بہت علاج کروائے میں نے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے وارث چاہیے جو تم سے مل سکتا ہے، اس لیے جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا، تم شرافت سے میرے ساتھ جانا پسند کرو گی یا پھر یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میری والدہ رونے لگی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں چھوڑ سکتا، نازیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا وارث ہے اس کے پاس، اور اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ میرے بچے کو مار ڈالے گی۔ میں نے کہا، ہاں میں مار ڈالوں گی، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس ناجائز بچے سے بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگا، میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اپنی اولاد کی خاطر میں تمہیں جائز بیوی بھی بنانے کو تیار ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ جیسے ہی وہ مولوی اوپر آیا اور نکاح شروع ہوا، میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ جاگیر سا تو یوں تھا کہ غصے کے مارے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ اگر اب تمہاری بیٹی نے شرافت سے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں اسے زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا اور تم لوگوں کی زندگی اذیت سے بھر دوں گا۔ اسے سمجھاؤ یہ مجھ سے شرافت سے نکاح کر لے، اگر یہ بنا چوں چاں کیے مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو تم لوگوں کی گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، کوئی تنگی نہیں آئے گی تم لوگوں کے پاس۔ میری والدہ میری منت کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، بہتر ہے کہ تم ایک جائز رشتے کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤ۔ ہم جیسے مڈل کلاس لڑکیاں ہمیشہ بے بسی اور مجبوری کے تحت خاموش ہو جاتی ہیں۔ میرا اور جاگیر کا نکاح بھی میری بہت بڑی مجبوری تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں اپنی حویلی میں لے آیا، جہاں اس کی پہلی بیوی بھی موجود تھی، جو کہ مجھے بڑی ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک غیر ضروری فرد تھی۔ اہمیت تھی تو اس کی جو میرے وجود کے اندر پل رہا تھا، جاگیر شاہ کا وارث۔ میری ساس نے مجھے ایک سادہ سا کمرہ دیا جس میں ہر سہولیت موجود تھی۔ میری خدمت کے لیے 2 ملازمائیں تھیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی، میں نے ساری زندگی آزادی سے گزاری تھی، لیکن وہ دونوں ملازم عورتیں میرے پل پل بھر کی خبر جاگیر کو دیتی رہتی اور اس کی ماں کو بھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنے تن سے جدا کر دوں، جس کی وجہ سے میں قید ہو چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، محل چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں قید کر کے رکھا جائے تو وہ بھی پنجرے سے کم نہیں لگتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں اور زبردستی بھی کھلائی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹک دیا۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا، کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے، خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم جاگیر شاہ کے بچے کو جنم نہیں دے دیتی یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔
जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दोगी तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मुझे इस बच्चे से कोई लगाव या फिर कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये गुनाह का नतीजा था। लेकिन मेरा वाकई वहाँ दम घुटता था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांट डपट कर कहने लगी कि अगर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम नहीं जानती कि जागीर तुम्हारा क्या करेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात ना सुनी। जागीर साहब शहर में था, बहुत कम ही गांव में आता था। लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली तो वो रातों रात शहर से गांव पहुंच गया। 5 घंटे का सफ़र करके जब वो गांव वापस पहुंचा तो बेहद गुस्से में था। रात के 1 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं उस वक्त नींद में थी। बड़ी ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और एकदम से कमरे की तमाम बत्तियां रोशन हो गईं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो जागीर साहब बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोच चुकी थी कि आज इस शख्स के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे ही मैं उठकर बैठी वो मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, क्या तमाशा लगाया हुआ है। तुमने खाया क्यों नहीं है कुछ अभी तक, वो गुस्से से पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरा बाजू ज़ोर से दबाने लगा। उसकी सख्त गिरफ्त की वजह से मैं तिल मिलाकर रह गई। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इख्तलाफात किया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इंसान से जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ कर रख दूंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैंने कहा, अल्लाह करे मर जाए तुम्हारा बच्चा, जिसकी वजह से मैं इस अज़ियत में फंस चुकी हूँ। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर दे मारा। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। कहने लगा, आज तो तुमने ये बात ज़ुबान से निकाल दी। आइंदा अगर गलती से भी तुम्हारी ज़ुबान से ये निकला तो तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले के जानिब बढ़े और एकदम अपने हाथों को रोका था। उस वक्त तो शदीद गुस्से में था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, रुक क्यों गए, बढ़ाओ अपने हाथ, दबाओ मेरा गला घोंट कर मुझे मार डालो। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और अपने गले पर रखकर उसके हाथों से अपना गला दबाने लगी। वो मेरा हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे। मैं मार डालूँगी ख़ुद को और मेरे साथ साथ तुम्हारा ये बच्चा भी मर जाएगा। मेरा ये कहना था कि उसका रंग एकदम फीका पड़ गया। मैं एकदम से बेड से खड़ी हो गई, सामने ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर मार कर तोड़ दी। बाकी की बोतल कांच समेत मेरे हाथ में थी। मैंने वो कांच पकड़ा और अपने पेट के जानिब बढ़ा दिया। मैं इस कदर गुस्से में थी, मेरा जी चाहा कि अपने पेट में वो कांच मार लूं, खुद को ख़त्म कर लूं और इस बच्चे को भी मार डालूं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अज़ियत बन गई थी। ये देखना था कि वो फ़ौरन से मेरे पास आने लगा। उसकी तो ये हालत थी कि जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं उसको मारने वाली हूँ। वो कहने लगा, देखो ऐसा मत करो, देखो ऐसा कुछ मत करना। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा था, जिस कदर वो मेरे पीछे पड़ा था। अगर वो मेरे जानिब बढ़ता तो शायद गुस्से से मैं अपने पेट पर वो कांच घुसा लेती। मैंने कहा, तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उसके बढ़ते हुए कदम फौरन से रुक गए। कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ इस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू देखे थे। औलाद इंसान को कैसे मजबूर करती है, ये मैं जागीर शाह की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया। वो मुझे शहर ले आया। मैं उसके शहर के बड़े से बंगले में रहने लगी। मुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा जागीर साहब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा।
روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک بھی محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 9 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا جب مجھے درد ہونا شروع ہوئے تھے۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے جاگیر سا گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی سٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جاگیر، میں مر تو نہیں جاؤں گی؟ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس درد کو سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ میرے سر کو سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے، ہم یا تو اس بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر آپ کی بیوی کو۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا کہ بس اب میری آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ جاگیر شاہ کو اپنے وارث سے محبت تھی۔ اپنے وارث کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ نکاح کر سکتا تھا تو مجھے اپنے بچے کے خاطر قربان بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزہ طور پر بچ گئی ہوں۔ میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، کیونکہ ان دونوں میں سے بس ایک کا ہی بچنا ممکن تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جاگیر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن 9 مہینے وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔ جاگیر صاحب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسوؤں کو صاف کر کے میرے سر کو سہلانے لگا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا، تم نے اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا تھا، پھر جانے دیتے مجھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہ تھا، جو میں تمہیں سزا پر سزا دیتا رہتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس ظلم کی یہ میری سزا تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا نازیہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا۔ کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو۔ میں ساری دنیا کے سامنے ہر بات کا اعتراف کروں گا۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سب کا اعتراف سب کے سامنے کر دوں گا۔ میں سب کو سچ سچ بتا دوں گا۔ میرے دونوں ہاتھ تھام کر وہ مجھ سے منتیں کر رہا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اسے معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد۔ میں ایک امیر زادی کا ڈرائیور تھا۔ وہ نشے کے سگریٹ پیتی اور چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر
आवारा लड़कों के साथ सारी सारी रात पार्टी करती। मेरा दिल उसके दिलकश बदन को देखकर मचलता था, लेकिन वो मुझे जरा भी घास न डालती। इसलिए एक रात जब वो नशे में धुत थी, मैं उसे गाड़ी की पिछली सीट पर ले गया। उसने भी मदहोशी में मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने उसके साथ बड़ी ही सादगी के साथ मेरा उससे निकाह हुआ था। निकाह कबूल करते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसकी सिसकियां सुन रहा था। वो मेरे मालिक की बेटी थी। हालांकि मैं जानता था कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो गया था, या शायद मर्द की अना को ये बात गवारा नहीं थी। औरत उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे। उसने भी तो ऐसा ही किया था मेरे साथ, बहुत जलील किया था मुझे। मगर इस वक्त वो मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कमरे में बैठी अपनी बीवी के पास जा सकूं। मैं सर पकड़े अपने छोटे से सहन में चरपाई पर बैठा था। उसकी रोने और सिसकने की आवाज़ मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। मैं सोच चुका था कि मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम था वो बेहद गुस्से में होगी। लेकिन जब कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी, मैं एकदम ही अपनी चरपाई से उठकर खड़ा हो गया, जैसे अंदर रखे कांच के परफ्यूम की शीशियां तोड़ रही हो। मुझे इस बात से गर्ज नहीं थी कि कांच की शीशियां टूट गईं। मसला ये था कि कहीं कांच उसे न लग जाए, वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। मैं फौरन से उसके कमरे की जानिब गया। दरवाज़ा खोला तो चारों तरफ गुलदान टूटे बिखरे पड़े थे। पूरे कमरे का वो हशर बिगाड़ चुकी थी। मुझे नफरत और गुस्से से देख रही थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो कहने लगी, खबरदार फारूक, खबरदार, जो तुमने एक भी कदम मेरे जानिब बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। जैसे जैसे मैं कदम आगे बढ़ा रहा था, टूटे हुए कांच मेरे जूते से और भी किरच किरच हो रहे थे। वो अपने कदम पीछे ले रही थी, बार बार यही कह रही थी कि मेरे पास मत आना। लेकिन मैं उसके करीब पहुंच चुका था। उसका हाथ पकड़ लिया। जहां वो खड़ी थी दीवार बिल्कुल उसके करीब थी। उसका हाथ पकड़कर मैंने दीवार पर लगा दिया। मेरी मजबूत गिरफ्त से वो अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें मेरे दिल के तार हिलाने लगीं। मैंने कहा, ये क्या हरकतें कर रही हो, होश में तो हो। वो कहने लगी, मुझे नफरत है तुमसे। मैंने कहा, रूबी मेरी बात सुनो। लेकिन वो चिल्लाकर बोली, कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मेरा नाम भी लिया। बीबी साहिबा बोलो मुझे, अपनी औकात मत भूलो। एक मुलाजिम हो तुम, अदना से मुलाजिम। तुमसे निकाह करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, समझे। वही गुरूर, वही घमंड जिसने मेरे अंदर आग सी लगा कर रख दी। मैंने उसके हाथ को जोर से दबाया था। वो करहाने लगी। मैंने कहा, बस बहुत हो चुका। बहुत याद दिला दी तुमने मुझे मेरी हैसियत। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अब तुम रूबी औरंगजेब नहीं हो, तुम आज से मेरी बीवी हो, एक गरीब अदना ड्राइवर की बीवी, समझी। चाहे तुमने मुझे मजबूरन अपनाया हो, लेकिन निकाह तुमने मुझसे किया है। अगर मजीद तुमने कमरे में तोड़ फोड़ की तो निकाह का मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। मैं बहुत गुस्से में पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाले उससे बात कर रहा था। आज तक न मैंने कभी उससे इस लहजे में बात की थी, ना ही कभी उसकी आंखों में यूं देखा था। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, अपना गुस्सा जब्त करने लगा। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ने लगा था। मैं उन मर्दों में से हरगिज नहीं था जो गुस्से और जलाल में रहते हैं। मेरा तो ये हाल था कि नौकर क्या और नखरा क्या, बहुत कुछ सहना पड़ता है हम लोगों को। ये गरीबी इंसान को सबसे पहले सब्र ही तो करना सिखाती है। बहुत बदतमीजी बर्दाश्त की थी मैंने इस लड़की की। मैंने उसे वहीं छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर सहन में बिछी चरपाई पर लेट गया। मेरा सर पूरी तरह से दर्द कर रहा था। गुजरती जिंदगी के लम्हात मुझे याद आने लगे। मुझे याद आने लगा कि अपने अब्बा की वजह से जब पहली बार औरंगजेब साहब के घर ड्राइवर की नौकरी के लिए गया था, मेरे वालिद बहुत बीमार रहने लगे थे और मेरे बाप के अलावा मेरा कोई दूसरा न था। वालिदा पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। बहन भाई कोई था नहीं।
والد کی بیماری کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی چھوڑنا پڑا۔ سفید رنگ کی وردی پہنے اپنے والد کے سیٹ کے سامنے میں باادب کھڑا تھا۔ وہ شخص پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، منہ میں سگار رکھے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ڈرائیونگ لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، جی صاحب، لائسنس ہے میرے پاس۔ ابا نے گاڑی چلانی سکھائی تھی مجھے، اور لائسنس بھی میں نے بنوا لیا تھا۔ کہنے لگے کہ نور محمد کو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، نہایت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا، اور تم نوجوان سے لڑکے ہو، اس لیے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں تمہیں روبی کا ڈرائیور رکھوں یا نہ رکھوں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور میرے پاس فی الحال نوکری بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، میری رگوں میں بھی نور محمد کا ہی خون گردش کر رہا ہے۔ مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، بس ٹھیک ہے، روبی کو جہاں بھی جانا ہوگا تم اسے لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا، جی صاحب۔ وہ کہنے لگے، جب تک وہ گھر سے باہر ہوگی تم اس کے ساتھ ساتھ رہو گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر گھمنڈی اور بدتمیز ہوگی۔ کالج میں اس لڑکی کا آخری سال تھا، اور ان دنوں اس کے فائنل ایگزام چل رہے تھے۔ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں LLB کر رہا تھا، لیکن مجھے پڑھائی اپنی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ اس بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایک بار میرے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی، کہنے لگی، آئس کریم پارلر پر گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ کہنے لگی، جاؤ باہر سے جا کر میرے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ میں نے کہا، جی بی بی صاحبہ۔ میں اس کے لیے اندر سے جا کر آئس کریم لے آیا۔ اس وقت وہ گاڑی سے باہر نکل کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے آئس کریم جیسے ہی اس کے سامنے کی اور کہا کہ بی بی صاحبہ، یہ آئس کریم لو۔ بے دہانی میں اس کا ہاتھ آئس کریم پر لگ گیا۔ وہ آئس کریم ساری کی ساری اس کے کپڑوں اور جوتوں پر گر گئی۔ وہ کہنے لگی، یو بلیڈی باسٹرڈ، اندھے ہو گئے تھے کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ تم نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اس نے فون بھی بند کر دیا تھا۔ بے شک میں ایک ڈرائیور تھا، لیکن ایک مرد بھی تھا۔ عورت کی زبان سے گالی سننا میرے لیے اس وقت آسان نہیں تھا۔ میری غیرت جوش میں آئی تھی۔ وہاں سے آنے جانے والے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، غلطی میری نہیں تھی، اسی کی تھی۔ اس کی زبان سے گالی سن کر تو میرے وجود میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر میرے والد بیمار نہ ہوتے تو میں اس لڑکی کو اچھا جواب دیتا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری بی بی صاحبہ۔ کہنے لگی، میرا ساری یونیفارم تم نے خراب کر دیا، میرے جوتوں پر آئس کریم گرا دی، چلو صاف کرو میرے جوتے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اتنا بھی گڑا پڑا انسان نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بیچ بازار میں جوتے صاف کرتا۔ میں نے کہا، میں آپ کے جوتے صاف نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ ببولا ہو گئی۔ کہنے لگی، کہیں کے منسٹر لگے ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے آگے؟ تم میرے جوتے صاف نہیں کر سکتے؟ چٹکی بجا کر کہنے لگی، 2 منٹ میں تمہیں نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا۔ جوتے صاف کرو میرے۔ میرے والد اس وقت ہاسپٹل میں نہ ہوتے، میرے سر پر صرف ان کی بیماری سوار تھی، جس کا خرچ اس کا باپ بھر رہا تھا۔ اس بد دماغ لڑکی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے گاڑی سے ٹیشو نکال کر اس کے جوتے صاف کرنے لگا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بے تحاشا لاڈلی تھی، اس لیے شاید باپ نے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے پیپر ختم ہوئے تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اتفاقاً یہ تھا کہ میں نے بھی اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن مجھے بیچ میں ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ میرے والد ہاسپٹل سے گھر تو واپس آ گئے تھے، لیکن ہر وقت چرپائی پر پڑے رہتے۔ صبح صبح مجھے اپنے والد کے لیے کھانا بنا کر آنا پڑتا تھا۔ ان کو ناشتہ میں خود ہی کرواتا، ساری میڈیسن بھی میں ہی کھلاتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، ان کا رویہ اچھا تھا۔ میری والدہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے، مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی بھی نہایت ہی شریف قسم کی لڑکی تھی، اچھی سلجھی ہوئی تمیز دار تھی، مجھے پسند بھی بہت تھی، اور اس کی نظروں میں بھی اپنی پسندگی دیکھ چکا تھا۔
اس لیے سیٹھ کے گھر جانے سے پہلے میں اسے کہہ کر آیا تھا کہ وہ میرے بابا کو دوپہر کا کھانا وقت پر کھلا دیا کرے اور دوائی بھی دے دیا کرے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، فاروق آپ کھانا کیوں بناتے ہیں، میں پکا دیا کروں گی۔ میں نے کہا نہیں، بس تم صرف میرے والد کو دیکھ لیا کرو، یہی احسان بہت ہے۔ کہنے لگی، احسان کس بات کا، پڑوسیوں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ میں اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا تھا۔ ایک بار میں روبی کو یونیورسٹی لینے گیا تو وہ آوارہ اور عیاش قسم کے لڑکوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں لڑکوں کو جانتا تھا، وہ نہایت ہی عیاش قسم کے لڑکے تھے۔ مجھے روبی کا لڑکوں سے اس طرح بات کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکوں سے ہاتھ ملا کر بائے کہہ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلانے کے دوران میں نے روبی سے کہا، بی بی صاحبہ آپ ان لڑکوں سے بات چیت مت کیا کریں۔ میری بات سن کر اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ میرا جس سے جی چاہے گا میں اس سے بات کروں گی۔ میں نے کہا، یہ لڑکے اچھے نہیں ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان سے دور رہا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھ پر آرڈر جھاڑنے والے؟ میں نے کہا، میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اپنی سمجھ اپنے پاس رکھو۔ ہر بات پر وہ لڑکی مجھے ذلیل کرتی تھی۔ میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اکثر وہ فون پر کسی نہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، اور شاید وہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا جو یونیورسٹی میں عیاش نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اپنے والد سے بس یہی سیکھا تھا کہ مالک کی نمک حرامی نہیں کرنا۔ ایک بار اس لڑکے نے روبی کو ہوٹل میں بلایا۔ شام کو وہ تیار ہو کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مجھے ہوٹل کا نام بتانے لگی۔ میں اسے ہوٹل میں لے کر گیا، اس کے ساتھ اندر جانے لگا تو کہنے لگی کہ تم بس گاڑی میں ہی بیٹھو، میرے اندر پارٹی ہے، میں رات کو 12-1 بجے تک پارکنگ ایریا میں آ جاؤں گی، تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فون پر اس کی باتیں سن چکا تھا، اس لیے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے کہا، صاحب جی نے مجھے ڈرائیونگ پر نہیں رکھا، آپ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، اس لیے آپ جہاں جائیں گی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہتے سے اکھڑ کر کہنے لگی، تمہاری اوقات ہے میری پارٹی میں شامل ہونے کی؟ اپنے کپڑے دیکھے ہیں تم نے؟ میں تمہیں اندر لے جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے کہا، میں پارٹی میں ایک ملازم کی حیثیت سے ہی جاؤں گا، اس لیے میرے حلیے کی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بات پر اٹل تھا۔ وہ اس لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کے والد نے ہی مجھے اسی لیے رکھا تھا کہ میں اس کے ساتھ سائے کی طرح رہوں۔ اس کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، اس کے دشمن بھی بہت تھے، اور یہ لڑکی بہت ہی زیادہ ضدی اور اڑیل قسم کی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے والد نے مجھے آرڈر دیا ہے، اس لیے اپنی ضد چھوڑتے ہوئے میرے آگے آگے چلنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس ہال نما کلب میں داخل ہو گیا جہاں پر بے حیائی اور بےہودگی کا بازار گرم تھا۔ لڑکیاں لڑکے ڈانس ریمپ پر بےہودہ قسم کے ڈانس کر رہے تھے۔ شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی محفل کا حصہ بن گئی، اپنے دوستوں کے ساتھ ناچ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے لیے سافٹ ڈرنک منگوائی تھی، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اس نے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ایک لڑکے کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر سگریٹ پینے لگی۔ سگریٹ پیتے ہی اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس سگریٹ میں کچھ نشہ ضرور موجود ہے، یہ سگریٹ ہی نشے والا ہے۔ وہ لڑکی اب نشے میں جھومنے لگی اور وہ لڑکا اسے اپنی باہوں میں لے کر ڈانس ریمپ پر آ گیا۔ وہ بار بار اس لڑکے کا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ڈانس کرے، لیکن اس نوجوان کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ حد سے زیادہ بڑھتا، میرا خون کھولنے لگا۔ میں اٹھا اور فوراً سے اس کے پاس آیا اور اس لڑکے کو روبی سے الگ کیا۔ میں اچھے خاصے قد کاٹی کا نوجوان تھا، صحت بھی قابل رشک تھی۔ میرے پیچھے کرنے پر وہ لڑکا لڑکھڑایا تھا اور زمین پر گر گیا کیونکہ پہلے ہی وہ نشے میں چور تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کا میوزک بند ہوا، ڈانس بھی رک چکا تھا۔ اس لڑکے کے دوست بھی غصے سے میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا، یہ ہوتا کون ہے بی بی صاحبہ کو ہاتھ لگانے والا؟ یہ سن کر نشے سے چور آنکھوں سے روبی مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو میرے دوستوں کو یوں دھکا دینے والے؟ تمہیں کہا تھا نا کہ گاڑی میں بیٹھو،
میں نے کہا آپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، میرے ساتھ چلیں۔ وہ کہنے لگی بکواس بند کرو، اب نکلو یہاں سے، باہر گاڑی میں جا کر بیٹھو، جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم اندر نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا میں آپ کو یہاں سے واپس لیے جائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ان میں سے ایک لڑکا میرے گریبان پکڑ کر مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا تمہیں روبی کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تم 2 ٹکے کے نوکر ہو کر روبی کے آگے زبان چلا رہے ہو۔ تم ہوتے کون ہو یہاں پر؟ نوکر ہو، نوکر بن کر رہو۔ ہم سب کے ڈرائیور بھی باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے سر پر سوار نہیں ہیں۔ میں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح سے مروڑ دیا۔ وہ کرہانے لگا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ بی بی صاحبہ آپ چلیں یہاں سے میرے ساتھ، ورنہ میں صاحب جی کو فون کر کے بتا دوں گا۔ میں نے اس لڑکے کو پیچھے ڈھکیل کر روبی سے کہا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارے گی۔ کہنے لگی تم غریب لوگ ہوتے ہی بلڈی باسٹرڈ ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وہاں موجودہ چند نوجوان میری طرف بڑھے تو میں نے انگلی اٹھا کر انہیں خبردار کیا۔ میں نے کہا اگر بیچ میں آئے تو یہی زمین میں گاڑ دوں گا۔ خبردار جو میرے پیچھے آیا کوئی۔ میرے غصے سے چلا کر کہنے پر وہ نوجوان وہیں گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ روبی چلانے لگی کہ میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے زبردستی اس کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کی اسپیڈ اس قدر تیز تھی کہ وہ تھوڑا گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی گاڑی آہستہ چلاؤ، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خود تو مرو گے مجھے بھی مرواؤ گے۔ دیکھو میں تمہاری شکایت بابا سے کر دوں گی۔ میں نے کہا چپ چاپ بیٹھی رہو۔ ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو میرے غصے کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاڑی سے اتارا۔ اتفاق تھا کہ صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، بیگم صاحبہ بھی بیٹھی تھیں۔ میں نے روبی کو صوفے پر ڈھکیل کر بٹھایا۔ یہ دیکھ کر صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں کھڑے ہو گئے، مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا بدتمیزی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ؟ میں نے کہا صاحب جی آپ کی بیٹی نشے کے سگریٹ پیتی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیہودہ ڈانس کرتی ہے۔ یہ سن کر صاحب نے روبی کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ اب بھی نشے میں چور تھی، لیکن نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، لیکن اگر آج میں وہاں نہ ہوتا تو وہ لڑکے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر گزرتے۔ وہ اب بھی نہ میں سر ہلا رہی تھی، لیکن صاحب نے پہلے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ اپنے قدموں پر ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، نشے کا سگریٹ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ صاحب نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ دیکھ کر بیگم صاحبہ بھی پریشان ہو گئیں، اور روبی کا یہ حال تھا کہ غصے میں بس مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگے آج سے تمہارا آنا جانا بند۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کمرے میں جاتے ہوئے بھی مسلسل مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کر گزرے گی۔ ایک بار صاحب اور بیگم صاحبہ کو کسی پارٹی میں جانا تھا۔ روبی کو وہ گھر سے باہر زیادہ نکلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بس یونیورسٹی جاتی تھی، وہیں سے واپس آ جاتی تھی۔ صاحب کہنے لگے کہ ویسے بھی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم گھر پر ہی رکو جب تک ہم واپس نہ آ جائیں، کیونکہ یہ لڑکی تمہارے علاوہ کسی بھی ملازم سے نہیں ڈرتی۔ تمہارے پیچھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھر سے باہر نہ نکل جائے، کیونکہ اسے نشے کی سگریٹ کی عادت ہوتی جا رہی ہے، اور جب اسے سگریٹ نہیں ملتا تو یہ پاگل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ جب تک ہم گھر واپس نہ آ جائیں تم گھر میں ہی رہو گے۔ میں نے بھی صاحب جی کی بات مان لی۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ 2 گھنٹے میں لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا۔ صاحب جی کے آنے سے کچھ دیر پہلے مجھے روبی کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہے جا رہی تھی۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور کنڈی لگ گئی۔ میں جیسے ہی پلٹا تو ایک کالے رنگ کا سایہ مجھے دکھائی دیا۔ میں سمجھ بھی نہیں پایا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ وہ میرے گلے سے لگ گئی اور بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگی۔ میں اسے خود سے پیچھے کر رہا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر میری کمر کو چپک چکی تھی اور چلائے جا رہی تھی۔ شور سن کر دوسرے ملازم بھی
कमरे तक पहुंच चुके थे। दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो, पीछे हटो। लेकिन जब तक मैं अपना आप को उससे छुड़वाता, दरवाज़ा खुल चुका था। मुलाजिम के साथ साथ साहब और बेगम साहिबा भी बाहर खड़े थे। कमरे की लाइट जलाई तो रूबी को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, बेड की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी। वो अपनी माँ के साथ लगकर कहने लगी, आप इसे मेरे रखवाला समझते थे, इसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन साहब जी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मुझे मारने लगे, कहने लगे, ये तूने क्या कर दिया, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है। उन्होंने मेरी एक बात न सुनी और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाएगी। मेरी इज्जत का जनाजा वो निकाल चुकी थी। लेकिन अगले ही रोज मुझे साहब जी का फोन आया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, मुझे हॉस्पिटल बुला रहे थे। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। शायद उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर निकाह ख्वां मौजूद थे। रूबी रोए जा रही थी। साहब जी कहने लगे कि तुमने मेरी बेटी को बर्बाद किया है, अब तुम इससे निकाह कर लो। मैं शायद उनकी बात से इनकार कर देता, लेकिन जिस हालत में वो लेटे हुए थे, मुझे ये डर था कि कहीं मेरे इनकार पर उनकी हालत मजीद न बिगड़ जाए। मैंने रूबी से निकाह कर लिया। साथ ही साहब जी के कहने पर मैं उसे अपने घर भी ले आया। अब वो मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी। लेकिन अभी भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सुबह के 9 बज रहे थे और उसे जल्दी उठने की आदत नहीं थी। मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर रूबी ने दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर नागवारी छाई थी। मैंने कहा, उठ गई तुम? ये वक्त है तुम्हारे उठने का? चलो जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? मैं उसके करीब आया, उसे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, बताऊं तुम्हें मैं कौन हूँ? वो मेरे लहजे को सुनकर घबराई थी। कहने लगी, मुझे चाय बनानी नहीं आती। मैं उसे किचन में लेकर गया, उसे चाय बनानी सिखाई। अपने सारे काम मैं उसी से करवाने लगा। अपना रिश्ता भी उस पर जताने लगा, लेकिन उसके करीब नहीं आया था। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। जब मैं बाहर जाता तो घर का ताला लगाकर जाता था। एक बार मैं घर पर आया तो रूबी कमरे से फिर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालो। मैं जब कमरे में गया तो वो रो रही थी। मुझे देखकर मेरे पास आ गई। उस वक्त उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मुझसे कहने लगी, फारूक, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सिगरेट नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। मेरा जिस्म टूट रहा है। वो नशे के सिगरेट की आदी हो चुकी थी और उस वक्त उसे सिगरेट की तलब हो रही थी। वो बेबसी से रो रही थी। मैंने कहा कि कोई सिगरेट नहीं मिलेगा तुम्हें। वो मेरे सामने रोने लगी, कहने लगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? मुझे सिगरेट ला कर दो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। वो किसी जंगली बिल्ली की तरह से मेरी तरफ लपकी, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैंने कहा, खुद पर तरस नहीं आता तुम्हें? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? लेकिन वो बेइख्तियार होने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरा पूरा बदन टूट रहा है, मुझे नशा चाहिए। फारूक, मुझे बस एक सिगरेट ला दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। ऐसा बेबस मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। उसका कमरा भी लॉक कर दिया। वो दरवाज़ा खटखटा रही थी, मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं उसे एक सिगरेट दे दूं। जिस दिन साहब का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे यही बताया था कि वो रूबी को किसी लड़के से बात करते सुन चुके थे। उस लड़के के कहने पर ही रूबी ने ये सब ड्रामा किया था, ताकि साहब मुझे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि मेरे होते हुए वो रूबी को सिगरेट नहीं पहुंचा सकता था। रूबी मुझसे कुछ डरती थी और घबराती भी थी। दूसरे मुलाजिम से नहीं डरती थी। फिर वो नौजवान भी क्लब में मुझसे मार खा चुके थे, इसलिए चाहते थे कि मैं मालिक को छोड़कर चला जाऊं, ताकि रूबी से वो नशे की आड़ में जो चाहे करवाते रहें। इसलिए साहब जी के कहने पर मैंने रूबी से निकाह किया था।
हार्ट अटैक का सारा ड्रामा रचाया गया था ताकि रूबी इनकार न कर दे। जब से वो वहां आई थी उसे सिगरेट नहीं मिल रही थी और अब वो बेबस होने लगी थी। माँ बाप की बेतवज्जो की वजह से वो ऐसी लत में पड़ चुकी थी। जो इलाज उसका यहाँ हो सकता था वो उसके घर पर नहीं हो सकता था। काफी देर तक वो दरवाजा बजाती रही, फिर शायद थक कर दरवाजा बजाना छोड़ चुकी थी। मैं किचन में आया, खाना बनाया। जब खाना लेकर उसके कमरे में गया तो दरवाजे पर ही नीम दराज थी। मैंने खाना बेड पर रखा, फिर उसे सहारा देकर बेड तक लेकर आया। वो कहने लगी वो खाना नहीं खाएगी। मैंने उसके सुते हुए चेहरे की तरफ देखा। उसकी पीली रंगत, मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे अफसोस भी हुआ था। मैंने कहा तुम्हें सिगरेट चाहिए। मेरी बात पर उसकी आंखें पूरी खुली, कहने लगी हाँ। मैंने कहा ठीक है, पहले खाना खाओ। वो खाना खाने लगी। मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरी बात मानेगी तो मैं उसे सिगरेट ला कर दूंगा। वो मान गई। मैंने उसके बहते हुए आंसुओं को साफ किया, उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाया, उसे उसकी मेडिसिन भी दी। अब वो मुझसे लड़ती नहीं थी। जब भी वो सिगरेट मांगती मैं यही शर्त उसके सामने रख देता कि वो मेरी बात मानेगी, दवाई वक्त पर खाएगी तो मैं उसे एक के बजाय बहुत सारे सिगरेट ला कर दूंगा। अब वो अपनी दवाई वक्त पर खाने लगी, मेरे छोटे मोटे काम भी कर देती थी, मुझसे बातें भी करने लगी थी। अब वो काफ़ी हद तक ठीक होती जा रही थी। मैंने उसे एक अलग घर में रखा हुआ था। मालिक मेरे वालिद का हर तरह से ख्याल रख रहे थे, क्योंकि हमारे बीच यही तय हुआ था कि मैं उनकी बेटी का इलाज कराऊंगा और वो मेरे वालिद का इलाज करवाएंगे। मेरा रूबी से निकाह हुआ ज़रूर था, लेकिन वो सिर्फ एक मुआहदा था। मुझे उसे छूने की इजाज़त न थी। जब वो मुकम्मल ठीक हो जाती तो मुझे उसे इस रिश्ते से आज़ाद करना था। क्योंकि वो मुझसे डरती थी, इसलिए साहब जी को लगा कि मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका था। उसका ख्याल भी रखता था, उसे डांटता भी नहीं था। अब पता ही नहीं चला कब मुझे रूबी से मोहब्बत हो गई। एक रात जब मैं घर आया तो मुझे अपने ही घर में शोर की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं कमरे में गया तो रूबी के पास वही लड़के मौजूद थे। न जाने वो घर में कैसे दाखिल हुए। वो उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे और वो इनकार कर रही थी। मैंने उन लड़कों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। वो लड़के मेरा पीछा करते हुए रूबी तक पहुंच चुके थे ताकि उसे नशा देकर अपने साथ ले जा सकें और उसके बाप से पैसों की डिमांड कर सकें, क्योंकि पहले नशे के सिगरेट की आड़ में वो रूबी से पैसे लेते थे जो मेरी वजह से उनके बंद हो चुके थे। मैंने उन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया था। रूबी उस वक्त बेहद डरी हुई थी। कहने लगी फारूक तुम न होते तो वो मुझे अपने साथ ले जाते, शायद पता नहीं मेरे साथ क्या करते, मुझे फिर से नशे का आदी बना देते। मैंने कहा मैं क्यों न होता, मुझे तो होना ही था। तुम्हारा मुहाफिज जो हूँ मैं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो रूबी। मेरी बात सुनकर वो बेइख्तियार मेरे गले लग गई और मैं उसकी इस हरकत पर हैरान हुआ था। कहने लगी मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था फारूक, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हें न जाने क्या क्या कहती रही, मुझे माफ़ कर दो। वो रो रो कर अपनी हर गलती की माफ़ी मांग रही थी और मैं बिल्कुल बेहिस खड़ा था। कहने लगी मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तुम्हें दिल से शौहर मान चुकी हूँ, मुझे मेरा हक भी दे दो। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे, क्योंकि मैं अपने वादे का पाबंद था। बड़ी मुश्किल से मैंने रूबी को खुद से जुदा किया था और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। वो शरीयत मेरी बीवी थी, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं कर सकता था। मैंने मालिक को फ़ोन पर कह दिया कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसे ले जा सकते हैं आप। कुछ ही देर में वो मेरे घर आ गए। कहने लगे मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तुमने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। जब उन्होंने रूबी को साथ ले जाना चाहा तो वो मुझे देखने लगी। सारा सच अपने बाप के मुंह से सुनकर कहने लगी कि मैं कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ बाबा, जिसे आप जिस तरीके से चलाना चाहें चला सकें। मेरा निकाह हुआ है फारूक से, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो कहने लगे ये एक मुआहिदा था, तुम कैसे एक गरीब ड्राइवर के साथ जिंदगी गुजारोगी। वो कहने लगी जैसे अभी तक गुजार रही थी।
उसने मेरे हक में फैसला किया था। उसके वालिद उसे समझा समझा कर वापस चले गए, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहती थी। औरत वफा की देवी होती है, ये बात रूबी को देखकर मुझे मालूम हुई थी। उसने मेरे खातिर अपने बाप की दौलत को ठोकर मारी थी। मैं कैसे उसे अपने दिल की मलिकाना बनाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।